بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز گھر سے باہر سب بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں نے دیکھا کہ دو آدمی آئے۔ یہ بڑے حسین و جمیل، خوبصورت اور شاندار آدمی تھے، نہایت عمدہ صاف لباس پہنے ہوئے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور الگ کر کے لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی۔ بچے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے۔ وہاں سے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑے ہوئے آئے۔ دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی آدمی وہاں موجود نہیں۔ محمد خوش و خرم ہیں، مسکرا رہے ہیں، البتہ چہرے پر کچھ اثر ہے۔ ان سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کون آدمی تھے؟ وہ تمہیں کیوں اٹھا لائے تھے؟ وہ کہاں چلے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معصوم زبان سے سارا قصہ سنایا کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر یہاں سے یہاں تک سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چاک کیا، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا دل نکالا، اس کو چیر کر سیاہ دانہ اس میں سے نکالا، صاف پانی ان کے پاس تھا، اس سے دھویا، پھر اس کو اپنی جگہ رکھ دیا اور ٹھنڈا ٹھیک کر کے چلے گئے۔ مجھے تکلیف کچھ نہیں ہوئی بلکہ ٹھنڈک سی معلوم ہوئی اور اب تک معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ اور حضرت حارث نے حضور کو چمکارا، پیار کیا، سینے سے لگا کر گھر لے آئے۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ آپ کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابی نعیم وغیرہ میں مذکور ہے۔ جب دوسری مرتبہ شق صدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ ہو کر جلدی سے اپنی والدہ کے پاس چلے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کی والدہ چونکہ یہ بات جانتی تھی کہ آپ پر ضرور نبوت ہوگی، آپ کو تسلی دی اور گود میں بٹھا لیا۔ اللہ نے ایسا کر کے آپ کے قلب کو دنیاوی خواہشات سے پاک کیا اور اس کے بعد آپ ایک اللہ سے رجوع کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرتے، جیسا کہ ان سے قبل انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا۔ آپ رات کے تیسرے پہر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی یاد اور تسبیح میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ آپ کی عمر 40 برس ہو گئی اور وہ مبارک دن آ ہی گیا جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ یہ 27 رجب کی رات تھی۔ حضور رات کے تہائی حصے میں غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام کیا اور پہلے کی طرح آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے آب زمزم سے 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح آپ کے قلب کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل آپ سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل نے فرمایا، اے محمد، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو وہ علوم سکھائے جس کا اسے علم نہ تھا۔ آپ نے وہی جواب دیا۔ جبرائیل نے تیسری مرتبہ کہا، اے محمد، پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا رحیم ہے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دنیا کے تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ کیے۔ یہ پہلی وحی کا بیان تھا۔ پہلی وحی میں سورۃ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس وحی سے آپ کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 23 سال تک جاری رہا۔ اس عرصہ میں اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے دیگر احکامات کے علاوہ قرآن بھی نازل فرمایا۔ چوتھی مرتبہ آپ کے قلب مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آب زمزم سے دھویا گیا۔ دوستو، یہ تھے شق صدر کے واقعات۔ پہلی مرتبہ شق صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں شق صدر ہوا تاکہ جوانی کی پر اشب شہتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں نور سینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے اور نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا
تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ اس واقعہ کا نام شرح صدر بھی ہے، شق صدر بھی۔